امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں تو ایک دہشت گرد پکڑ کر کیسے حوالے کیا گیا؟ عافیہ صدیقی کے معاملے پر دوہرا معیار کیوں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ وفاقی حکومت نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست فوری نمٹانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکومت کی متفرق درخواست پر نوٹس جاری، جواب طلب۔ دوران سماعت امریکہ کے حوالے کیے گئے داعش کمانڈر شریف اللہ کی حوالگی کا تذکرہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بغیر کسی معاہدے کے بندہ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ حوالگی سے متعلق آپ کو ان کیمرہ آگاہ کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ اب حکومت عافیہ صدیقی کی درخواست کو نمٹانے کا کہہ رہی ہے۔ آپ سادہ الفاظ میں اس کیس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے خط لکھنا تھا، لکھ دیا۔ ان کو ویزا چاہیے تھا، دے دیا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ایسا رویہ اپنانے سے پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا حکومت پاکستان نے کیا کیا۔ آپ نے کیا تیر مارے؟ پچھلی سماعت پر اٹارنی جنرل آفس کو کہا تھا کہ حکومت کو تجاویز دیں اور عدالت کو بھی آگاہ کریں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کیس ختم کریں۔ سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی۔ ٹڈاپ کرپشن کیس، وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو تینوں مقدمات میں بری کر دیا۔ ملزمان پر قومی خزانے کو 6 ارب سے زائد نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ فاروق ایچ نائک نے دلائل میں کہا 2013 سے کیس چل رہا ہے، آج 12 سال بعد فیصلہ آیا۔ کسی گواہ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف بیان نہیں دیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مجھ پر کیس ہماری موجودہ اتحادی حکومت نے ہی بنایا تھا، ہمیں ان پر کوئی گلہ نہیں، ہم حکومت کی مکمل سپورٹ کریں گے۔ میرے خلاف گواہی دینے والا آج ملزم بن گیا، میں ہمیشہ قانون کے مطابق چلا ہوں۔ بانی سے ملاقاتیں نہ کرانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ عمر ایوب نے درخواست میں سیکریٹری داخلہ، ہوم سیکریٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا۔ موقف اختیار کیا کہ اپوزیشن لیڈر ہوں اور ملک کی بڑی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں۔ بانی سے قانونی اور پارٹی معاملات میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدالتی احکامات پر شیڈول بنانے کے باوجود ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے اور بانی سے ملاقات کے احکامات جاری کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کا کنال کی بھل صفائی کرانے کا حکم، مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، دیہات میں بھی گلیاں شہروں کی طرح بہترین بنائی جائیں، ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا کا نہیں، پورے ملک کا مسئلہ قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی قومی مسئلہ جس کے حل کے لیے قومی یکجہتی ضروری۔ وزارت خارجہ اور داخلہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اندرونی اور بیرونی سطح پر دہشت گردی روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ لاحق ہے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس، حکومت نے کینیا کے ساتھ باہمی قانونی امداد کے معاہدے کی توثیق کے لیے وقت مانگ لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 ماہ میں صدر سے معاہدے کی توثیق کروا لی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے پیش رفت میں سست روی پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس حسن اظہر نے استفسار کیا، 10 دسمبر کو معاہدہ ہوا، آج تک توثیق کیوں نہیں ہو سکی؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، کیا آپ سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ مانگیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، 3 ماہ بعد بھی وقت مانگا جا رہا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ نے کہا کہ 27 فروری کو کابینہ منظوری کے بعد وزارت خارجہ کو نوٹ بھجوا دیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ عدالت کو بے چینی صرف کیس میں تاخیر کی ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 1 ماہ بعد تک ملتوی کر دی۔ حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو 3 بجے طلب کر لیا۔ صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر کے خطاب کے ساتھ ہی دوسرے پارلیمانی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 11 مارچ کو دن 11 بجے ہوگا۔ حکومت کا گردشی قرض کے خاتمے کا نیا منصوبہ، 11% سے کم شرح سود پر 12.5 کھرب کا قرض لیا جائے گا۔ قرض سے 24 کھرب، گردشی قرضے سے 15 کھرب کی اصل رقم کلیئر کی جائے گی۔ حکومت کی کمرشل بینکس کے ساتھ قرض کی ڈیل طے پا گئی، IMF کو آگاہ کر دیا گیا۔ حکومت 12.5 کھرب قرض 6 سال میں ادا کرے گی۔ پہلے سال حکومت نئے قرض پر 135 ارب روپے سود کی مد میں ادا کرے گی۔ نئے منصوبے پر عمل درآمد سے گردشی قرضے ختم ہو جائیں گے۔